السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اللہ کی کرم نوازی سے ایک نیا دن، اللہ کی نئی نعمت ہمیں عطا ہوئی، ایک نیا دن۔ یقیناً یہ جو نیا دن اللہ عطا کرتا ہے، اس میں اللہ کی نعمت ہمارے لیے جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھ سکیں، اچھے کام کر سکیں اور اللہ کی عبادت میں جو ہے دل لگا سکیں اور توبہ کر سکیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ تمام میری بہنوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 91 جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پچھلے 2 دن میرا گلا بہت زیادہ خراب رہا، جس کی وجہ سے جو ہے معذرت خواہ ہوں کہ سبق جو ہے اپلوڈ نہیں ہو سکا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے سارے سبق اچھے طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے، کیونکہ ترتیب سے چل رہے ہیں ہمارے سبق، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے بھی اور اچھی صحت عطا کرے، تاکہ میں سارا دن جو ہے قرآن پڑھاتا ہوں تو اللہ مجھے جو ہے میری عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا واو جو ادا ہوتا ہے جب، تو ہونٹ گول ہوتے ہیں اور ای حمزہ ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا ہوگا، زال بالکل نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ کاف پر ہے، یا کے ساتھ ملے گا، یا مدہ ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، آمینو، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زبر، آمینو نہیں پڑھنا اس کو، آمینو۔ بیما کے اوپر مد منفصل ہے، جس کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کو کھینچ کے جو ہے پڑھتے ہیں، بیما انزل اللہ۔ ان کے اوپر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اخفا کرنا ہے، زا سختی کے ساتھ ادا ہوگا۔ لام جب لام کے ساتھ ملے گا تو یہ والا لام اللہ والا ہے، یہ موٹا ہے، تو اس کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، آواز میں بھاری پن ہوگا، ہو کو لمبا نہیں کرنا۔ دوبارہ دیکھ لیں، انزل اللہ، قالو، قاف الف زبر قا، یہ حروف مدہ میں سے الف ہے تو تھوڑا سا لمبا ہوگا، قاف پر ہے۔ لو بھی حروف مدہ جو ہے، واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، تو اس کو بھی لمبا کرنا، قالو۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے، اور جو نیو ہیں سبسکرائب کریں، اور اگر گلے کی خرابی کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے سننے میں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے پہلے کی طرح گائیڈ کروں۔ یہاں پہ دیکھیں، نو مینو، نون اور حمزہ جب آپس میں ملیں گے تو حمزہ کی جو ہے آواز میں جھٹکا ہوگا، تو کیا کیسے ادا ہوگا؟ نو مینو، نو مینو، ٹھیک ہے۔ بیما انزیلا، نو مینو، کیونکہ حمزہ ہمیشہ جب بھی ادا ہوتا ہے جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو کبھی بھی قرآن کے اندر جب پڑھنا ہے تو آپ نے فوراً جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، جب بھی اس کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے۔ بیما انزل، ان کے اوپر اخفا، زیلا، زا سختی کے ساتھ ادا ہوگا، علینا، علینا، ویکفرون، ویکفرون بما وراءه، بما وراءه۔ آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن جو ہے وہ پڑھنا آ جائے گا، اور کچھ بھی باریکیاں ہوئیں تو انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے سارا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا،
اور آپ یقیناً ہمارے لیے دعا کریں گے جب آپ قرآن کو اچھی طرح سیکھ جائیں گے۔ اچھا، بیما کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو یہاں تو اتنا لمبا نہیں کرنا، لیکن ورا کے اوپر مد ہے، آہو کے ہو جو ہے اس کو بھی اس کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن مد کے برابر نہیں کھینچنا۔ بیما وراءہو وہو الحق وہو الحق، کاف پر ہے، ہا جو ہے حلق سے ادا ہوگا۔ مصدقا لما، صاد پر ہے، مصدقا لما ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہوتا ہے بلکہ مجہول ہے۔ مصدقا لما معہم، طا کا وقف مطلق ہے، مصدقا لما معہم قل فلیما۔ اچھا، تجوید جب ہم سیکھتے ہیں نا، تجوید، تو یہ جو قاف ہے، یہ قاف موٹا ہے، اگر ہم اس کو قل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہہ دیں، کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے اپنے نبی کو۔ جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نا کل کاف باریک والا، تو اس کا مطلب ہے کہ کھا لو، کھا لیں، تو دیکھیں کتنا چینج ہو گیا نا۔ تو آپ نے اپنی تجوید کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ تجوید ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا جو قرآن ہے وہ ٹھیک ہوگا اور آپ کی عبادت درست ہوگی۔ جی، تجوید جو ہے کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ دن بعد ویڈیو بناؤں گا، تو کہ تجوید کی 4 ایسی باتیں کون سی ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور وہ اس کے بغیر جو ہے تجوید مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ کسی لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ جڑیے گا۔ قل نہیں، قل فلیم تقتلون انبیاء، دیکھیں ام کے اوپر کیا کرنا ہے، غنہ، کیونکہ یہاں پہ میم چھوٹا ہے اور آگے با ہے، یہاں پہ اقلاب ہوگا غنہ کے ساتھ، انبیاء اللہ، یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم نے اس لام کے ساتھ جوائن کرنا، ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لام موٹا ہے اللہ والا، انبیاء اللہ، ٹھیک ہے، من قبل ان کنتم مؤمنین، ان کے اوپر، کن کے اوپر تو اخفاء ہے، آواز ناک میں پھل جائے گی، لیکن تم کے اوپر کم جائے گی، کیونکہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کنتم مؤمنین۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ میرا جو گلا ہے اس سے اور زیادہ اچھا ہو جائے پہلے کی طرح، اور جو ہے وہ باقی سبق کو اچھی طرح پڑھیے گا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔